بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کی مدد آئی اور تو نے دیکھا کفار کو جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے۔ ناظرین کرام، تاریخ کا مسافر بہت حیرت سے ایک تماشا دیکھ رہا ہے۔ ٹوٹی ہوئی جوتیاں، کاندھے پہ چادر، گلے میں ایک رائفل، سر پہ پگڑی، عمامہ، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، کسی نے شاید کوئی کٹی پھٹی واسکٹ بھی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے پراسرار بندے اپنی گردنیں جھکائے کلمات شکر ادا کرتے کابل کے صدارتی محل میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے یہ لذت آشنائی۔ آشنائی کی اس لذت سے سرشار اللہ کے یہ مجاہد، وہ بندے جن کے پیر و مرشد نے، جن کے امیر نے، ملا محمد عمر رحم اللہ واسعہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے فتح کا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے تہس نہس کر دو گے۔ مجھے دیکھنے دو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے یا تمہاری بات پوری ہوتی ہے۔ 20 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ 20 سال کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ حیرت انگیز برق رفتار فتح، انسانی فہم و ادراک سے بالا تر اتنی برق رفتار پیش قدمی، کوئی سنے کوئی دیکھے تو حیران رہ جائے، لیکن یہ ہو گیا۔ اللہ کا امر لاگو ہو گیا۔ ایک گمنام مجاہد صدارتی محل میں داخل ہونے کے بعد متکبر اشرف غنی کی کرسی پہ بیٹھ کے نصر من اللہ و فتح قریب سورہ نصر تلاوت کرتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس محل نے، جس میں دن رات دنیا کے بڑے بڑے جوید، بڑے بڑے نخوت و تکبر والے امریکن اور دوسری مغربی جرنیل آیا کرتے تھے، جن سے اشرف غنی جھک جھک کے ملا کرتا تھا، جو ان ٹوٹی جوتیوں والوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ان کو لمحوں میں ملیا میٹ کر دیں گے، وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ اشرف غنی بھاگ گیا، امر اللہ صالح بھاگ گیا، محب اللہ بھاگ گیا، رشید دوستم بھاگ گیا۔ فتح اللہ نے ان کا نصیب کی جو اس کے حکم پہ لڑتے تھے،
جنہوں نے کابل میں داخل ہوتے ہی فتح مکہ کی روایت کو دہراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلا اعلان کیا کہ آج سب کو معافی ہے، ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، تم نے جو کیا وہ بھی تاریخ ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی تاریخ ہے، آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو۔ خبردار اگر کسی نے فتح کی خوشی میں ایک گولی بھی فائر کی، خبردار اگر تم میں سے کسی نے کوئی شور شرابہ کوئی ہنگامہ آرائی کی، طالبان کو حکم دیا کابل کے دروازوں پہ رک جاؤ، ہاں جو چوکیاں خالی کر کے سرکاری فوجی بھاگ رہے ہیں ان کا کنٹرول سنبھالو، اس لیے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی ناظرین کرام دنیا کی تاریخ ہے کہ اتنی بڑی فتح اور اتنے بڑے جہاد کے بعد جب فاتحین کابل میں داخل ہوئے تو ایک دکان نہیں لوٹی، ایک گولی فائر نہیں ہوئی، ایک بندہ زخمی نہیں ہوا۔ ہاں وہ بزدل، وہ بے رحم اور وہ دنیا کی پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والے البتہ اپنے کاغذات جلا کے بھاگ نکلے۔ امیر لشکر نے اعلان کیا کہ سب کو پناہ ہے، ہم کسی کو جانے کے لیے نہیں کہتے، کوئی جانا چاہے تو ہم روکتے نہیں، لیکن ہم کسی کو کچھ نہیں کریں گے، کسی کو گرفتار نہیں کریں گے، کسی پہ مقدمہ نہیں چلے گا، البتہ پلچرخی جیل کے دروازے کھل گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں سالوں سے قید مجاہدین جب رہا ہو کے باہر آئے تو سب سے پہلے زمین پر سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہر لمحہ ایک نئی خوشخبری امت مسلمہ کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو بہت بڑے فساد کی، بہت بڑی خانہ جنگی کے خواب دیکھتے تھے، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کل کا 15 اگست بھارتی حکومت نے یوم سیاہ اور یوم سکوت کے طور پہ منایا۔ آپ سنتے بھارتی پریس کی چیخیں، آپ کو حیرت ہوتی، ان پہ پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا، چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے طالبان کے دہشت گرد کابل میں داخل ہو گئے، کابل میں داخل ہو گئے، کابل میں۔ حیران ہو رہے تھے، اجیت ڈوال پہ پاگل پن کے دورے پڑ گئے۔ اطلاعات ہیں کہ بیشتر لوگ اپنے بال نوچ رہے تھے کہ یہ کس نے یہ چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر ترکیب کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں، اللہ کی ترکیب سب پہ غالب آتی ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ انتدال اقتدار کے لیے قومی رابطہ کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ عبداللہ حامد کرزئی اور انجینئر گلبدین حکمت یار اس میں شامل ہیں۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں میں ان کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ملا برادر کو صدر بنایا جائے گا۔ طالبان نے عبوری حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب طالبان کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کابل پہ اہم مراکز پہ اپنے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے ہیں۔ بازار کھلے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، بجلی آ رہی ہے، پانی آ رہا ہے، گیس آ رہی ہے، زندگی رواں دواں ہے۔ البتہ ایئرپورٹ کو فی الوقت پرائیویٹ پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ البتہ جہاز اس پہ چڑھ اور اتر رہے ہیں۔ یہ وہ جہاز ہیں جو اپنے مغربی سفارتکاروں کو اور بلیک واٹر کے کارندوں کو اور
ان دوسرے لوگوں کو جو اپنی دانست میں یہاں تباہی کا تماشا دیکھنے بیٹھے تھے اپنے گھروں کو واپس لے جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ طالبان نے کسی کو نہیں روکا، انہوں نے کسی سے تصرف نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا۔ وہ تمام فوجیوں کو معافی نامے کی لکھے ہوئے معافی نامے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں تو گھروں میں چلے جائیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہیں۔ فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ کابل میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہ البتہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ امریکی اور مغربی ممالک کے سفارتی عملے کا انخلاء شروع ہے۔ البتہ روس اور ترکی نے اپنے سفارت خانے خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کے سفارت خانے میں شاید 50 ان کے لوگ باقی ہیں۔ امریکن سفیر بھی اس وقت ایئرپورٹ پہ اپنے عملے کے ساتھ موجود ہیں اور وہیں سے معاملات کو آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ البتہ بھارتی میڈیا میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔